السلام علیکم، ویلکم ٹو پی کے ہارر سٹوریز۔ یہ بات کراچی کے محمود آباد کی ہے، جہاں ایک لڑکی عائشہ کے ساتھ کچھ ایسا ہوا کہ اس کی یاد آج بھی دل دہلا دیتی ہے۔ یہ کہانی صرف ڈراؤنی نہیں بلکہ گہرا سبق بھی دیتی ہے جو زندگی بھر یاد رہتا ہے۔ تو کان کھول کر سنو، کیونکہ یہ رات کی تاریکی میں چھپے اسرار کی داستان ہے، جہاں کالے جادو کا سایہ ایک معصوم جان پر پڑا اور سب کچھ تباہ کر گیا۔ عائشہ ایک متوسط گھرانے کی لڑکی تھی جس کی آنکھوں میں خوابوں کی چمک تھی۔ وہ محمود آباد میں رہتی تھی۔ اس کے والد رشید صاحب سرکاری ملازم تھے جو صبح سے شام تک محنت کرتے۔ اس کی والدہ شازیہ بیگم گھریلو خاتون تھی جو اپنی بیٹی کی ہر خواہش پوری کرنے کے لیے دن رات ایک کر دیتی۔ عائشہ بچپن سے پڑھائی میں غیر معمولی تھی۔ اسکول میں وہ ہمیشہ اول درجہ لیتی اور اساتذہ اس کی تعریف کرتے۔ اس کا خواب تھا کہ وہ ڈاکٹر بنے اور غریبوں کا مفت علاج کرے۔ اس کی مسکراہٹ ایسی تھی کہ ہر کوئی اس کا گرویدہ ہو جاتا۔ عائشہ کی زندگی اس وقت ایک عجیب موڑ پر آئی جب اس کی منگنی بچپن میں ہی اس کے کزن فیصل سے کر دی گئی۔ یہ خاندانی روایت تھی کہ بچوں کی منگنی کم عمری میں کر دی جائے۔ عائشہ اس وقت صرف 12 سال کی تھی اور فیصل 14 سال کا۔ بچپن میں دونوں اچھے دوست تھے، گلیوں میں کھیلتے، شرارتیں کرتے اور ہنسی مذاق میں وقت گزارتے۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرا دونوں کی راہیں جدا ہو گئی۔ عائشہ اپنی پڑھائی اور خوابوں کی طرف بڑھتی گئی جبکہ فیصل ایک الگ راستے پر چل پڑا۔ فیصل جو کبھی عائشہ کا بچپن کا ساتھی تھا، جوانی میں بدل گیا۔ اس نے 8ویں جماعت کے بعد پڑھائی چھوڑ دی اور محمود آباد کی گلی کوچوں میں آوارہ گردی شروع کر دی۔ محلے کے بگڑے ہوئے لڑکوں کے ساتھ گھومنا، سگریٹ پینا، چھوٹی موٹی چوریاں کرنا اور لڑائی جھگڑے اس کا معمول بن گئے۔ لوگ اسے فیصل چور کہنے لگے۔ اس کے والدین اسلم صاحب اور زینب بی بی نے اسے سدھارنے کی بہت کوشش کی۔ اسلم صاحب اسے مارتے اور زینب بی بی سمجھاتی، لیکن فیصل پر کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ دن بدن برائی کی طرف بڑھتا گیا۔ دوسری طرف عائشہ نے اپنی تعلیم جاری رکھی۔ اس نے میٹرک میں اسکول میں سب سے زیادہ نمبر لیے، پھر کالج میں داخلہ لیا اور اپنے خوابوں کی طرف بڑھنے لگی۔ وہ نہ صرف ذہین تھی بلکہ خوبصورت بھی۔ اس کی سادگی اور خلوص ہر کسی کو متاثر کرتا۔ لیکن فیصل کی خراب عادتوں کی وجہ سے عائشہ کے والدین نے فیصل کے گھر والوں سے کہا کہ وہ یہ رشتہ نہیں چاہتے۔ ہم اپنی بیٹی کی زندگی اس آوارہ لڑکے کے ہاتھوں برباد نہیں کر سکتے۔ رشید صاحب نے کہا، یہ فیصل اور اس کے خاندان کے لیے بڑا دھچکا تھا۔ زینب بی بی نے عائشہ کے گھر جا کر منت کی، لیکن عائشہ کے والدین اپنے فیصلے پر اٹل رہے۔ آخر کار منگنی ٹوٹ گئی۔ عائشہ نے اس بات پر زیادہ دھیان نہیں دیا کیونکہ اس کا سارا دھیان اپنی پڑھائی اور مستقبل پر تھا۔ لیکن شاید اس فیصلے نے فیصل کے دل میں ایک ایسی آگ بھڑکائی جو عائشہ کی زندگی کو تباہ کر دے گی۔ منگنی ٹوٹنے کے چند ماہ بعد عائشہ کے ساتھ عجیب واقعات شروع ہوئے۔ پہلے اسے رات کو ڈراونے خواب آنے لگے۔ وہ ایک سایہ دیکھتی جو اس کا پیچھا کرتا۔ اس سائے کی آنکھیں سرخ تھی اور وہ عجیب سرگوشیاں کرتا جیسے کوئی اسے بلاتا ہو۔ صبح اٹھتی تو اسے لگتا جیسے اس نے رات بھر جاگ کر گزاری۔ اس کی آنکھوں کے نیچے سیاہ خلقے پڑ گئے اور اس کا چہرہ زرد پڑنے لگا۔ وہ تھکاوٹ اور کمزوری محسوس کرتی لیکن سمجھ نہ پاتی کہ کیا ہو رہا ہے۔ عائشہ کے والدین نے سوچا کہ شاید یہ پڑھائی کا دباؤ ہے، لیکن محلے کے ایک خاتون نے کہا کہ یہ نظر بد کا اثر ہو سکتا ہے۔ انہوں نے ایک عامل سے رابطہ کیا جو خود کو بڑا عالم کہتا تھا۔ اس جعلی عامل نے عائشہ کو دیکھ کر کچھ دم کرنے کے لیے دے دیا اور دعویٰ کیا کہ وہ اسے ٹھیک کر دے گا۔ اس نے جڑی بوٹیاں جلائی، عائشہ کے سر پر پھونکے اور بھاری رقم لی۔ اس نے جھوٹ بولا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اس کے بعد عائشہ کی حالت اور خراب ہو گئی۔ وہ رات کو عجیب آوازیں سنتی جیسے کوئی اس کے کمرے میں سرگوشیاں کر رہا ہو۔ پریشان ہو کر عائشہ کے والدین نے ایک اور عامل سے رابطہ کیا جو محلے میں مشہور تھا۔ اس نے بھی وہی ڈرامہ کیا، کچھ تعویذ، جھاڑ پھونک اور عجیب تیل سے مالش۔ اس نے بھی بڑی رقم لی اور کہا کہ وہ عائشہ پر سے بدروح نکال دے گا، لیکن اس کے بعد عائشہ کے خواب اور خوفناک ہو گئے۔
وہ ایک عورت کی شکل دیکھتی جس کے بال لمبے اور چہرہ سیاہ تھا۔ وہ عورت اسے اپنی طرف بلاتی اور کہتی تم میری ہو۔ عائشہ صبح روتے ہوئے اٹھتی اور اپنی ماں سے لپٹ جاتی۔ ان جعلی عاملوں نے عائشہ کے گھر والوں کو لوٹا اور ان کا وقت ضائع کیا۔ آخر کار شازیہ بیگم کی ایک سہیلی نے ایک سچے عامل کا نام بتایا جو محمود آباد سے کچھ دور رہتا تھا، لیکن اس وقت تک عائشہ کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی۔ ایک رات وہ اپنے کمرے میں اکیلی تھی جب اس نے چیخ سنی۔ وہ ڈر کر اٹھی اور کھڑکی کی طرف بھاگی۔ کھڑکی کے باہر ایک عجیب شکل نظر آئی جو اسے گھور رہی تھی۔ وہ شکل انسانی نہیں تھی، اس کے دانت لمبے اور نوکیلے تھے اور اس کی آنکھیں سرخ چمک رہی تھی۔ عائشہ چیخ پڑی اور جب اس کے والدین کمرے میں آئے تو کھڑکی کے باہر کچھ نہ تھا، لیکن کھڑکی کے شیشے پر پنجوں کے نشانات تھے جیسے کسی نے اسے کھرچا ہو۔ اس کے بعد عائشہ کے ساتھ عجیب چیزیں ہونے لگی۔ وہ اپنے آپ سے باتیں کرتی اور کبھی اسے لگتا کہ کوئی اس کے پیچھے چل رہا ہے۔ ایک دن وہ اپنی دوست کی سالگرہ کی تقریب میں گئی۔ تقریب کے دوران وہ اچانک بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ جب اسے ہوش آیا تو اس کے ہاتھوں میں خون لگا ہوا تھا اور اس کے قریب ایک چھری پڑی تھی۔ سب دہشت زدہ تھے کیونکہ کسی نے عائشہ کو چھری پکڑتے نہیں دیکھا۔ عائشہ خود بھی سمجھ نہ سکی کہ یہ کیسے ہوا۔ وہ گھر آئی اور رات بھر روتی رہی۔ کچھ دنوں بعد عائشہ اپنی کزن کی شادی میں گئی۔ وہ خوش تھی کیونکہ اسے شادیوں کا شوق تھا، لیکن شادی کے دوران وہ اچانک دلہن کے پاس گئی اور اسے زور سے تھپڑ مار دیا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور اس کی آنکھیں خالی تھی جیسے وہ کوئی اور ہو۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ رونے لگی اور کہتی رہی مجھے نہیں پتا میں نے یہ کیوں کیا۔ اس واقعے نے خاندان کو پریشان کر دیا۔ لوگ عائشہ کو عجیب نظروں سے دیکھنے لگے اور کچھ نے کہا کہ اس پر بدروح سوار ہے۔ ایک اور خوفناک واقعہ اس وقت پیش آیا جب عائشہ اپنی خالہ کے گھر ایک چھوٹی سی دعوت میں گئی۔ بات چیت کے دوران وہ اچانک اٹھ کھڑی ہوئی اور عجیب سی آواز میں ہنسنے لگی جیسے کوئی بوڑھا آدمی ہنس رہا ہو۔ اس کی آنکھیں سفید ہو گئی اور اس کے منہ سے گندی بو آ رہی تھی۔ اس نے اپنی خالہ کو دھکا دیا اور دروازے کی طرف بھاگی۔ جب اسے روکا گیا تو اس نے عجیب سی زبان میں بولنا شروع کیا جو کوئی نہ سمجھ سکا۔ اسے گھر لایا گیا لیکن اس واقعے نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ ایک رات عائشہ کا چھوٹا بھائی علی جاگا تو اس نے عائشہ کو اپنے بستر کے پاس کھڑا پایا۔ وہ اسے خالی نظروں سے گھور رہی تھی اور اس کے ہاتھوں میں باورچی خانے کی چھری تھی۔ علی چیخ پڑا اور پورا گھر جاگ اٹھا۔ جب عائشہ سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ اسے کچھ یاد نہیں کہ وہ اپنے کمرے سے کیسے نکلی۔ گھر والوں نے اس کے کمرے کی کھڑکیوں کو لکڑی کے تختوں سے بند کر دیا اور رات بھر قرآن کی تلاوت چلتی رہی۔ آخر کار عائشہ کے والدین اسے اس سچے عامل کے پاس لے گئے۔ عامل نے عائشہ کو دیکھتے ہی کہا اس لڑکی پر خطرناک کالا جادو کیا گیا ہے۔ یہ کوئی عام جادو نہیں بلکہ بدلے کے لیے کیا گیا ہے۔ اس نے جعلی عاملوں کی دھوکہ دہی پر افسوس کیا اور کہا کہ ان کے جھوٹے عمل نے جادو کو مضبوط کر دیا۔ اس نے تعویذ دیے، عائشہ کے کمرے میں آیات پڑھ کر رکھنے کو کہا اور ایک خاص دھاگا اس کے گلے میں باندھا، لیکن اس نے خبردار کیا کہ جادو بہت گہرا ہے اور اسے توڑنا مشکل ہوگا۔ عامل کی بات سن کر عائشہ کے والدین کو شک ہوا کہ یہ فیصل یا اس کے خاندان کی کارستانی ہے۔ انہوں نے فیصل کے گھر جا کر بات کی لیکن زینب بی بی نے انکار کیا۔ وہ کہنے لگی ہمارا بیٹا اتنا نیچ نہیں، لیکن رشید صاحب کو یقین تھا کہ فیصل اس کے پیچھے ہے۔ انہوں نے فیصل سے بات کرنے کی کوشش کی لیکن فیصل نے ملنے سے انکار کر دیا۔ وقت گزرتا گیا اور عائشہ کی حالت بدتر ہوتی گئی۔ ایک شام وہ پڑوس میں ایک چھوٹی سی تقریب میں گئی۔ بات چیت کے دوران وہ اچانک ساکت ہو گئی۔ اس کی آنکھیں پیچھے کی طرف مڑ گئی اور وہ عجیب سی زبان میں بولنے لگی جو کوئی نہ سمجھ سکا۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ پھر اس نے میز پر سے ایک گلاس اٹھایا اور اسے زور سے زمین پر پٹک دیا کہ اس کی ہنسی گونج اٹھی، ایسی ہنسی جو انسان کی نہیں تھی۔ جب اس کے والدین اسے گھر لائے تو اس کے بازوؤں پر گہرے نوچنے کے نشانات تھے جیسے کسی نے اسے پنجوں سے کھرچا ہو۔ ایک رات گھر والوں نے عائشہ کے کمرے سے عجیب سی آوازیں سنی۔ وہ جب کمرے میں گئے تو دیکھا کہ عائشہ دیوار سے اپنا سر ٹکرا رہی ہے۔ اس کا چہرہ خون آلود تھا اور وہ عجیب سی آوازیں میں ہنس رہی تھی۔
शाजिया बेगम चीख पड़ी और रशीद साहब ने उसे पकड़कर बिस्तर पर लेटाया, लेकिन आयशा की ताकत इतनी ज़्यादा थी कि उसे संभालना मुश्किल हो गया। उसके हाथों पर अजीब से निशानात थे, जैसे किसी ने उसे नोचा हो। उस रात के बाद आयशा को अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने कहा कि उसे कोई दिमागी बीमारी हो सकती है, लेकिन घर वालों को यकीन था कि ये काला जादू है। अस्पताल में डॉक्टरों ने कई टेस्ट किए, लेकिन कुछ वाज़ेह ना हुआ। उन्होंने दवाइयाँ दी और माहिर नफ्सियात से रब्ता करने को कहा, लेकिन आयशा के वालिदैन उसे दोबारा उसी आमिल के पास ले गए। इस बार आमिल ने सख्त अमल किया। उसने आयातें पढ़ी, आयशा के जिस्म पर मुकद्दस पानी छिड़का और उसके गले में एक ख़ास तावीज़ बांधा। अमल के दौरान आयशा चीखने लगी, जैसे कोई उसे जला रहा हो। उसका जिस्म कांप रहा था और उसकी आवाज़ बदल गई, जैसे कोई और उसके अंदर से बोल रहा हो। आमिल ने कहा कि जादू इसके जिस्म में बहुत गहराई तक समाया है और उसे तोड़ने के लिए बहुत सब्र और ईमान की ज़रूरत है। कुछ दिनों तक आयशा की हालत बेहतर होती दिखाई दी। वो खाना खाने लगी और डरावने ख्वाब कम हो गए। उसके वालिदैन को उम्मीद थी कि शायद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन यह सुकून आर्जी था। एक रात आयशा के कमरे में से अजीब सी आवाज़ आई, जैसे कोई शीशा टूटा हो। घर वालों ने देखा तो आयशा अपने बिस्तर पर नहीं थी। वो उसे ढूंढते हुए घर की छत पर पहुंचे, जहां वो खड़ी थी। उसकी आंखें खाली थी और वो अजीब सी आवाज़ें निकाल रही थी। जब उसे नीचे लाया गया तो उसके जिस्म पर अजीब से निशानात थे, जैसे कोई उसे काट रहा हो। आमिल को दोबारा बुलाया गया और इस बार वो बुज़ुर्ग आलिम को साथ लाया। आलिम ने आयशा को देखा और कहा, यह जादू किसी गहरी दुश्मनी की वजह से किया गया है। उसने जादू की असल जानने के लिए एक ख़ास अमल किया, जिसमें जड़ी बूटियाँ जलाई गई और आयात पढ़ी गई। अमल के दौरान आयशा बेहोश सी हो गई और मर्दाना आवाज़ में बोलने लगी। वो आवाज़ उसके ख़ानदान को गालियाँ दे रही थी और उसकी कोशिशों का मजाक उड़ा रही थी। इस आवाज़ ने फैसल का नाम लिया और उसे धोखेबाज कहा। आलिम ने कहा कि जादू फैसल के ख़ानदान से जुड़ा है और शायद कोई करीबी रिश्तेदार उसके पीछे है। आयशा के वालिदैन ने फैसल के घर जाकर बात की। इस बार ज़ैनब बीबी टूट गई और रोने लगी। उन्होंने एतराफ़ किया कि मंगनी टूटने के बाद उन्होंने गुस्से में एक जादूगर से रब्ता किया था। उनका कहना था कि वो सिर्फ आयशा को थोड़ा नुकसान पहुंचाना चाहती थी, उसे तबाह नहीं करना चाहती थी। उन्होंने माफ़ी मांगी, लेकिन आयशा के वालिदैन गुस्से में थे। उन्होंने कहा कि अगर आयशा को कुछ हुआ तो वो ज़ैनब बीबी को कभी माफ़ नहीं करेंगे। जादू तोड़ने की तमाम कोशिशों के बावजूद आयशा की हालत बिगड़ती गई। वो खाना बिल्कुल छोड़ चुकी थी और उसका जिस्म कमज़ोर हो गया। उसकी आंखें जो कभी चमकती थी अब खाली और बेजान थी। उसकी जिल्द मौत की तरह जर्द पड़ गई। एक रात जब शदीद तूफ़ान आया, घर वालों ने आयशा के कमरे से ज़ोर की आवाज़ सुनी। वो जब कमरे में पहुंचे तो देखा कि बंद खिड़की का तख्ता टूट चुका था और आयशा बारिश में भीग कर कमरे के बीच में खड़ी थी। उसके होंठ हिल रहे थे, लेकिन कोई आवाज़ नहीं निकल रही थी। अचानक वो गिर पड़ी और उसके मुंह से खून बहने लगा। घर वालों ने उसे अस्पताल ले जाने की कोशिश की, लेकिन वो रास्ते में ही दम तोड़ गई। आयशा की मौत ने पूरे महमूदाबाद को सोग में डुबो दिया। उसकी मौत एक मामा बन गई। कुछ लोगों ने कहा कि ये जादू की वजह से हुआ, कुछ ने कहा कि उसने खुदकुशी की, लेकिन हकीकत क्या थी कोई नहीं जानता। आयशा के जनाजे में पूरा मोहल्ला अमट आया। उसकी माँ रात दिन रोती रही और उसके वालिद खामोशी से अपनी बेटी की यादों में खो गए। आयशा की मौत के चंद माह बाद फैसल एक चोरी के दौरान पकड़ा गया। उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और जेल में उसकी हालत इतनी ख़राब हुई कि वो शदीद बीमार पड़ गए। महल्ले में वाह फैल गई कि आयशा की रूह फैसल को सज़ा दे रही है। ज़ैनब बीबी जो अपने किए पर पछता रही थी, घर से बाहर ना निकलती। उन्होंने बाद में सबके सामने एतराफ़ किया कि उन्होंने जादूगर से आयशा पर जादू कराया था, लेकिन अब वो इस गुनाह के बोझ तले दब गई थी। ये कहानी एक गहरा सबक सिखाती है, हसद और बदला इंसान को तबाह कर देते हैं। फैसल का ख़ानदान अपनी अना और गुस्से में अंधा हो गया और उसने एक मासूम लड़की की जान ले ली। आयशा के ख्वाब, उसकी मेहरबानी, उसकी उम्मीदें, सब कुछ नफ़रत की आग में जल कर राख हो गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी भी अपने दिल में हसद या नफ़रत को जगह ना दो। ये जहर की तरह है जो आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ तबाह कर देते हैं।
محبت سے جیو، دوسروں کو معاف کرو اور اپنے دل کو تاریکی سے بچاؤ۔ اس کہانی کو اپنے دوستوں کے ساتھ بانٹو تاکہ وہ بھی عائشہ کی المناک کہانی سے سبق سیکھ سکے۔ یہ تھی آج کی کہانی۔ اگر کہانی پوری سنی ہے تو چینل کو اپنے ساتھ سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ اگلے سٹوری تک اللہ حافظ۔